وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے زینت والا کیا، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، جو سننے کو چرانا چاہے اس کے پیچھے کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ لا رکھے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز باندازہ اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمانی برجوں سے کیا مراد ہے؟ اس بلند آسمان کا جو ٹھہرے رہنے والے اور چلنے پھرنے والے ستاروں سے زینت دار ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ جو بھی اسے غور و فکر سے دیکھے وہ عجائبات قدرت اور نشانات عبرت اپنے لیے بہت پا سکتا ہے۔ بروج سے مراد یہاں پرستارے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ بعض کا قول ہے کہ مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں۔ عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جگہیں جہاں چوکی پہرے ہیں اور جہاں سے سرکش شیطانوں پر مار پڑتی ہے کہ وہ بلند و بالا فرشتوں کی گفتگو نہ سن سکیں۔ جو آگے بڑھتا ہے شعلہ اس کے جلانے کو لپکتا ہے، کبھی تو یہ نیچے والے کے کان میں ڈال دے، اس سے پہلے ہی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں صراحتاً مروی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کی بابت فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں، جیسے زنجیر پتھر پر۔ پھر جب ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کا کیا ارشاد ہوا۔ وہ کہتے ہیں جو بھی فرمایا حق ہے، اور وہ اللہ بلندی والے اور بہت بڑے ہیں۔ فرشتوں کی باتوں کو چوری چوری سننے کے لیے جنات اور شیاطین اوپر آسمان کی جانب چڑھتے ہیں، اور اسی طرح ایک پر ایک ہوتا ہے۔ راوی حدیث صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح بتلایا کہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے ایک کو ایک پر رکھ لیا۔ اس سننے والے شیطان کا کام شعلہ کبھی تو اس سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے کان میں کہہ دے، اسی وقت وہ جل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اسے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو اور اسی طرح مسلسل پہنچا دے، اور وہ بعض زمین تک آ جائے اور جادوگر یا کاہن کے کان اس سے آشنا ہو جائیں۔ پھر تو وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں دون کی لیتا ہے۔ جب اس کی وہ ایک بات جو آسمان کی بات اسے اتفاقاً پہنچ گئی تھی صحیح نکلتی ہے تو لوگوں میں اس کی دانشمندی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں بن فلاں نے یہ دن یہ کہا تھا، بالکل سچ نکلا۔ یہ روایت سنن ترمذی نے، سنن ابن ماجہ اور ابن حبان میں بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس زمین کو پیدا کیا، پھیلایا، اس میں پہاڑ بنائے، جنگل اور میدان قائم کیے، کھیت اور باغات اگائے، اور تمام چیزیں باندازہ اور بمناسب اور بموزونیت ہر زمین کے ہر موسم کے ہر ملک کے لحاظ سے بالکل ٹھیک پیدا کی، جو بازار کی زینت اور لوگوں کی خوشگواری کی ہیں۔ زمین میں قسم قسم کی معیشت اللہ نے پیدا کر دی، اور انہیں بھی بنا دیے جن کی روزی رساں تم نہیں ہو، یعنی چوپائے اور جانور، لونڈی، غلام وغیرہ۔ بس قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کے اسباب، قسم قسم کی راحت، ہر طرح کے آرام اللہ نے تمہارے لیے مہیا کر دیے، کمائی کے طریقے تمہیں سکھائے، جانوروں کو تمہارے زیر دست کر دیا کہ کھاؤ بھی، سواریاں بھی کرو، لونڈی غلام دیے کہ راحت و آرام حاصل کرو۔ ان کی روزیاں بھی کچھ تمہارے ذمے نہیں، بلکہ ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ عالم پروردگار کے ہے۔ نفع تم اٹھاؤ، روزی اللہ پہنچائے۔ فسبحانہ ما اعظم شأنہ، بس اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ کی شان کتنی عظیم ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ ہم بوجھل کرنے والی ہوائیں چلا کر پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں وہ پلاتے ہیں، تم کچھ اس کے ذخیرے کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کے رب اے نبی سب لوگوں کو جمع کریں گے، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والے بڑے علم والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر قسم کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تمام چیزوں کے تنے تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہر کام اللہ پر آسان ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ جتنا جب اور جہاں چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ اپنی حکمتوں کے عالم وہی ہیں، بندوں کی مصلحتوں سے بھی واقف وہی ہیں۔ یہ محض اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ کون ہے جو اللہ پر جبر و زور کر سکے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سال بارش برابر ہی برستی ہے، ہاں تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حکم بن عیینہ سے بھی یہی قول مروی ہے، کہتے ہیں کہ بارش کے ساتھ اس قدر فرشتے اترتے ہیں جن کی گنتی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہاں برسا اور اس سے کیا ہوگا۔ ہوا چلا کر ہم بادلوں کو پانی سے بوجھل کر دیتے ہیں، اس میں سے پانی برسنے لگتا ہے۔ یہی ہوائیں چل کر درختوں کو باردار کر دیتی ہیں کہ پتے اور کوپلیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ اس وصف کو بھی خیال میں رکھیے کہ یہاں جمع کا صیغہ لائے ہیں اور ریح عقیمہ میں وصف وحدت کے ساتھ کیا ہے تاکہ کثرت سے نتیجہ برآمد ہو۔ بارداری کم از کم دو چیزوں کے بغیر ناممکن ہے۔ ہوا چلتی ہے، وہ آسمان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو پر کر دیتی ہے۔ ایک ہوا ہوتی ہے جو زمین میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھاتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں جمع کر کے تہ بتہ کر دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں پانی سے بوجھل کر دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھلدار ہونے کے قابل کر دیتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تم پر میٹھا پانی برساتے ہیں کہ تم پیو اور کام میں لو، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا اور کھاری کر دیں، جیسے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 تا 70 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس میٹھے کو تم پیا کرتے ہو اسے بادل سے برسانے والے بھی کیا تم ہی ہو یا ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تعجب ہے کہ تم ہماری شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 10 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، تم اس کے خازن یعنی مانے اور حافظ نہیں ہو۔ ہم ہی برساتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں زمین میں دھسا دیں، یہ صرف ہماری رحمت ہے کہ اسے برسایا، بچایا، میٹھا کیا، سترا کیا کہ تم پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ، اپنی کھیتیاں اور باغات بساؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ ہم مخلوق کی ابتدا پھر اس کے اعادے پر قادر ہیں۔ سب کو عدم سے وجود میں لائے، سب کو پھر معدوم ہم کریں گے، پھر قیامت کے دن سب کو اٹھا بٹھائیں گے۔ زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں، سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہمارے علم کی کوئی انتہا نہیں، اول آخر سب ہمارے علم میں ہے۔ پس آگے والوں سے مراد تو اس زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام تک کے، اور پچھلوں سے مراد اس زمانے کے اور آئندہ زمانے کے لوگ ہیں۔ ابو الجوزا رحمہ اللہ کا قول اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے یہ صرف ان کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس میں ذکر نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہی زیادہ مشابہ ہے، واللہ اعلم۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کے سامنے عون ابن عبداللہ جب یہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں، بلکہ اگلوں سے مراد وہ ہیں جو مر چکے، اور پچھلوں سے مراد اب پیدا شدہ اور پیدا ہونے والے ہیں۔ تمہارے رب سب کو جمع کریں گے، وہ حکمت و علم والے ہیں۔ یہ سن کر عون رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو توفیق و جزائے خیر دے۔